السلام علیکم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے انتہائی بابرکت ساعتوں میں حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے ساتھ سبزی اور گوشت اور دالوں کے بڑے ہوئے ریٹوں کے ساتھ کیوٹ جی حاضر ہے. ابھی شو شروع ہونے سے چند لمحے پہلے مجھے کینیڈا سے فون آیا ہے اور وہ صاحب فرما رہے تھے کہ کینیڈا کے جتنے بڑے سپر سٹورز ہیں ان سب نے، جو ظاہر ہے مسلمان نہیں ہیں عیسائی ہیں، ان سب نے اپنے سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان کیا اور 30 to 50% کنسیشن دے کے انہوں نے رمضان کاؤنٹر یا رمضان سیکشنز الگ بنا دیے. اب آپ کا کیا خیال ہے یہ کہنے کا کہ اب روزہ رکھنے کے لیے کینیڈا شفٹ ہو جایا کرے مہینے کے؟ اپنی قوم کا رویہ دیکھو رمضان کی آمد پہ. نہیں تو ادھر گورنمنٹ نے نہیں پیکج دیا جی رمضان کا؟ کون سا یار کو عقل والی بات کی اگر دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت پیکج دیا. ہر سڑک پہ رمضان شروع ہوتے ہی پولیس کے ناکے لگ گئے ہیں. آگے تمہاری عید کا بندوبست بھی ہو رہا ہے. ہر جنرل اسٹور پہ، کریانے والی دکان پہ سارے سال کی ڈکی ہوئی چیزیں تھی، روڑیوں والی دال، مٹی والا آٹا، پھک والی مرچیں، ہر چیز رمضان کے شروع ہوتے ہی چھوڑی ہے مارکیٹ میں. یہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ایک آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو کروڑوں کی دال جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. بجلی کا دیکھو کتنا اچھا پیکج دیا. ادھر 3 بجتے ہیں سحری کے وقت، ادھر کڑک بجلی آؤ گئی. اب یہ اندازہ لگاؤ وہ جو پیپکو کا بڑا افسر بیچارہ سرگی ویلے تک جاگتا ہے 3 بجے بٹن اونچا کرنے کے لیے. یہ بڑی ٹائمنگ ہے. ادھر ایسے 3 کا ٹم 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 کو تھوڑا بھجنا سے ہو رہی ہے. سرگی کے وقت ڈاکے پڑ رہے ہیں. تم دہی لینے جاؤ اکیلے ڈر ڈر کے جا رہے ہوتے ہو. شکر کرو ساتھ کو ڈاکو آ جاتا ہے. بھائی جی ادھر دے، بھائی جی ادھر پکڑا دے. آپ کے دہی کے پیسے حفاظت کے ساتھ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گم نہ جائے پیسے. عزیزی صاحب کا خبروں میں تبصرہ شروع ہے. اچھا جی، پہلی خبر ہے وزیر اعظم مذاق بند کریں. اللہ خیر کرے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد. ہائے ہائے مرشد نے کوئی لطیفہ سنا ہے؟ نہیں، خبر تو سن لیں. سوئس کیس کا مرکزی ملزم صدر بنا بیٹھا ہے. نون لیگ کی قومی اسمبلی میں تنقید. زبردست. یار یہ بتاؤ کہ زرداری صاحب پہ سوئس کیس بنا ہے کہ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہی بنے ہوں گے نا؟ 2-3 سال پہلے تو نہیں بنے ہوں گے، جب نون لیگ نے بڑے ناشتے کر رہی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، اور دوپہر کے کھانے، رات کے کھانے، کبھی رائیونڈ میں کبھی ایوان صدر میں. اس کے بعد ہی کرپشن کی ہے نا انہوں نے. یہ بات نہیں ہے. ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس وقت بے دھیانے لگے ہوئے تھے بیچارے. نہیں، ان کو اس وقت کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ان پہ سوئس کیس بنے ہوئے ہیں بھائی جی. وہ تو جب صدارت کا ووٹ دے کے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے 3 سال گزر گئے ہیں. اللہ پڑھو یار اتنا ٹائم ہو گیا، اب پتا کرو کس پہ سوئس کیس. اگلا الیکشن آنے والا ہے، فوراً شور مچا دو یار. ہمیں چولے نہ کیا کرو، تنقید نہ کیا کرو. اس وقت پوچھا تھا جب میڈیا نے کہ کون صدر بن رہا ہے تو یرداری صاحب نے اشارہ کیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف کے. پھر نواز شریف صاحب بھی وہی یادگار آدمی ہے، انہوں نے بھی پھر کر دیا. اور زرداری صاحب کو میرا خیال قومی اسمبلی میں نون لیگ نے ووٹ بھی نہیں دیے تھے، ہے نا، صدر بننے کے لیے. بالکل نہیں، نو ناٹ ایٹ آل. خود ہی بن گئے تھے وہ. پیکج نہ دیا تو ریلوے کا چلنا مشکل. صدر سے ملاقات کے دوران وزیر ریلوے غلام احمد بلور کا موقف. بالکل ٹھیک موقع بیان کیا بلور صاحب نے. یہ جو ریلوے کا محکمہ پی آئی اور شٹیل مل ہے نا، ان کا حال ان نشئی بچوں جیسا ہے جو ماں باپ کے سامنے لڑ پڑتے ہیں. 1000 روپیہ نہیں دے رہے ملو، اگر 1000 روپیہ نہ دیا تو اللہ کرے آپ کا پتر مار جائے. بلیک میل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بیٹے کے مقابلے میں 1000 اچھا ہو گیا. نہ دے 1000 بیٹا مروا لے، نہ دے 1000. آخری دفعہ بس 1000. یہ 1000 میلا نوٹ دے دو. چلو میلا دے دو، نہ نیا نوٹ دو.
1000 بس یہ آخری دفعہ دے دو, پھر میں 2 مہینے میں آپ کو انجینئر بن کے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تینوں ادارے ایسے جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں ہماری معیشت کو. ہر سال 2 سال کے بعد حکومت کو اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی 1 عدد پیکج عنایت فرما دیں, پھر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور آج تک تینوں ادارے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے. یہ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب مسکین لوگوں کے جوان بچے مروا دیتے. اما یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اس کی بات نہ سنو. صرف آخری 1000 تمہارا پتر نشہ چھوڑ دے گا. آخری کبھی آخری نہیں ہوا. میں امی کو مت, تمہارا پتر ریلوے وعدہ کرتا ہے, میں کو پی آئی اے یا اسٹیل مل جیسے نہیں ہوں. میں جوڑ دوں گا صحیح, میرے انجن ٹھیک ہو جائیں گے. 1000 روپیہ دو گی نا تو دیکھنا میں کتنی تیز دوڑتا ہے. اور یہ 1000 بھی اسی طرح اڑا دینا ہے. یار تم کیوں یار ظلم کر رہی ہے. مختلف شہروں میں گزشتہ دنوں ناجائز تجاوزات کے خلاف ہونے والا آپریشن دم توڑ گیا. دکانداروں نے رشوت دے کر ضبط شدہ مال سے دوبارہ تجاوزات قائم کر لی. یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے, ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب بھی یہ آ کے گورنمنٹ والے سامان سمون دکانوں کا اٹھا کے لے جاتے ہیں, تھڑے تھوڑے توڑ کے جاتے ہیں, میرا خیال ہے وہ نوکر تک نہیں پہنچتے تو دوبارہ تھڑوں کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. ٹھیلے اور دکانیں دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے, دکھاؤں میں تمہیں؟ دکھاؤ. یہ دیکھو ذرا. ہاں یہ ٹرین گزر کہاں سے رہی ہے بھائی؟ ریلوے ٹریک ہے یار. سجے کبھی لگتا ہے لنڈا لگا ہوا ہے, ہمارے بھی ریلوے لائنوں کے ساتھ لنڈا لگتا ہے. یار تم لنڈے کو چھوڑو, ٹرین دیکھو یار کتنی خوبصورت ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں بلاور صاحب وزیر ریلوے نہیں ہے. یہ دیکھنا ذرا دوبارہ, یہ گزر گئی, اب دیکھو وہ دیکھو, چند لمحوں میں بازار دوبارہ سج گئے. بہت اچھے. یار دیکھو یہ لگ رہا ہے کہ ادھر سے ٹرین گزر سکتی ہے. بالکل یا گزری ہے ابھی؟ بالکل نہیں لگا. یہ ٹرین نہ یہ تو شباز شریف ہی ہوا نا, پھر گزر کے چلا جاتا ہے, بعد میں پھر بھی یار سج جاتے ہیں. مردوں میں خواتین کا ہاتھ بٹانے کے رجحان میں اضافہ. گھریلو کام کاج میں مردوں کی شراکت خواتین کے لیے آسانی کا باعث بن گئی. یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب ایک سروے رپورٹ ہے جو روزنامہ انصاف میں شائع ہوئی ہے. اچھا روزنامہ انصاف میں, یہ پھر سروے رپورٹ نہیں, یہ پھر چیف ایڈیٹر کی ہڈ بیتی ہوگی. تم ہاتھ نہیں بٹاتے یار گھر میں ہیں؟ یار میں تو صرف ہاتھ بٹاتا ہوں, تم تو پیر بٹانے لگ جاتے. اب بس کرو, فضول حرکتیں شروع کر دیتے ہو. میں نے آپ کا ہاتھ بٹایا, آپ تھک گئی ہوگی, میں آپ کے اب پیر بٹا دوں. اس طرح نکال لی پیر بٹا. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن, میں نہیں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا, وہ میرا ہاتھ بٹاتی. آ کے مجھے خود کہتی ہے کہ ہاں آپ نے ساری برتن دھو دیے, چلے چھوڑ دیں آخری پلیٹ, پھر میں خود دھو لیتی. میں ہانڈی جب پکا لیتا ہوں تو اس کو آواز دیتا ہوں کہ کرمال یہ آگے ایک دفعہ بیچ میں ڈوئی پھیر دو تاکہ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ تو کم ہی کم آ جائے نا. بس پھر وہ ایک ہاتھ مارتی ہے, کئی گھنٹے ذائقہ نہیں جاتا. ناظرین خبروں پر تبصرہ جاری ہے, لیکن وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نام لیے بغیر نواز شریف کے حال اور ماضی کو نشانہ بنایا. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, میرے مرشد کبھی ڈائریکٹ کسی سے نہیں لڑے جھگڑے, حلیم طبیعت کے آدمی ہیں وہ. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ تمام سیاستدانوں کو جو بھی بات کرنی چاہیے نا, اشارے کنایوں کو چھوڑ کے واضح انداز میں نام لے کر بات کرنی چاہیے. سمجھ آ ہی رہی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہوتا سیدھی بات کرنا. جیسے ہم 2 بھائی گھر میں ہوتے تھے, ماں باپ بھی گھر نہیں تھے ہوتے, تو لڑائی ہوئی ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ کمرے میں گھس کے جس نے چائے پینی ہے جا کے پی لے, میں بنا کے ادھر رکھ آیا ہوں. دوسرا بھی پرے منہ کر کے کہہ دیتا تھا کہ اگر کسی نے بڑھائی دی ہے تو ادھر کپ لاتے ہوئے موت پڑتی تھی. پھر دوسرا کہہ دیتا تھا میں اب کسی کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ بنا کے کپ بھی ادھر لے کے آؤں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی تو آصف زرداری صاحب کا نام لینا مقصود ہوتا تھا نا اخبارات میں, تو ہم یہ لکھا کرتے تھے اعلیٰ ترین حکومتی شخصیت کے شوہر.
सीधा सीधा आसिफ जरदारी साहब का नाम लिख दो। ये चालाकियां तो तुम जर्नलिस्ट लोग करते थे ना, मेरे मुर्शिद ने भी जर्नलिज्म किया हुआ है। अच्छा। मगर उनकी तबीयत जर्नलिस्टिक नहीं है। मौलवी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ जाकर जद्दा में कोई मस्जिद संभालें, राजा रियाज। राजा रियाज साहब ये कौन से नून लीग वाले हैं? राजा रियाज साहब एक ही हैं, पीपल्स पार्टी वाले, और कौन से हैं? नहीं तो फिर ये राजा साहब ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हक में कैसे बयान दे दिया? हक में कैसे? वो कह रहे हैं कि जाके को मस्जिद संभाले, इसका मतलब है कि ये दोनों भाई बड़े नेक आदमी। राजा साहब ने तंज फरमाई है और बुनियाद परस्ती पर तनकीद की। हद हो गई है वैसे राजा रियाज साहब की भी, इनके बयान की भी समझ ही नहीं आती कि ये कहना क्या चाहते हैं। कोई खिलाफ गल कर रहे हैं या खुशी में कर रहे हैं? जो बंदा रोज 2.5 किलो गुड़ खाता है ना देसी, वो इस तरह की बातें करता है। पर वो क्यों? उस पे मक्खियां इतनी बैठी होती हैं, उसे समझ ही नहीं आती कि मैं बोल क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं। इस तरह के बंदे तारीफ भी पुठी कर देते हैं। वो इन जैसे किसी सियासतदान का वाकया मशहूर है ना, वो भुट्टो साहब की तारीफ कर रहा था। भुट्टो साहब ने अवाम के पासपोर्ट बनवाए, भुट्टो साहब ने शनाख्ती कार्ड बनवाए, भुट्टो साहब ने एटम बम बनाया, और तो और भुट्टो साहब ने बांग्लादेश बनवाया। वो पीछे से किसी ने कमीज खींच के कहा कि भाई जी हाथ थोड़ा रखो, ये नहीं कहना था। और तनकीद भी नहीं करनी आती इनको। मैंने सुना बच्चों को डांटते हुए कह देते हैं कि ना आवारा फिरा कर, क्यों वजीर बनना ही, पढ़ लिख ले। यार सिर्फ राजा रियाज की बात ना करो, दोनों तरफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से बिल्कुल बच्चों वाली जंग जारी है। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे। अजीजा मेरे पास बच्चों की एक वीडियो पड़ी हुई है जो इसी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। दिखाओ जरा मुझे। ये देखें। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ तुमने भी यही कहा ता 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 ता। तो फिर ठीक है, मैं भी यही कहूंगा ता 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 ता। तो ठीक है, मुंह पे कहना चाहिए ता 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 ता। लो फिर मैं अब क्या कहीं छोड़ूंगा, ता 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 ता। बिल्कुल ठीक है, ता 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 ता। और खुदा के वास्ते इसको बंद कर दो, मुझे तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी लगने लग गए हैं। हराम है, दोनों पार्टियों की समझ आ रही हो, एक दूसरे को यही कर रहे हैं ता 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 ता। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, लड़कियां बाजी ले गईं। ता 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 ता। लड़कों ने तो शर्मिंदा ही करा के रख दिया है। वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेचारे बिल्कुल ही घटते जा रहे हैं पास होने वाले। अब तो पोजीशन है क्या, अब तो मेरा ख्याल है पास भी ज्यादा लड़कियां ही होती हैं। जी जी। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक करम कर दे। मुझे ये लग रहा है कहीं ये ना हो कि अपनी अपनी बीवियों के ही सारे पिए लगे हो। क्या कर रहे हो आजकल, अपनी बेगम का चपड़ासी हो। मैटर किया हुआ था 2nd डिवीजन में, भाभी तुम्हारी बोर्ड में मस्त आई हुई थी, उसने सियासत कर लिया, मैं फिर उसका ही चपड़ासी लग गया। मैंने कहा घर की बात घर में रह जाएगी। तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस मैं भी यार तुम्हारी भाभी का स्टैनो लगा हुआ आजकल। शुक्र अच्छी पे आज मेरा चेक टाइम पे मिल जाता है मुझे। तुम्हारी भाभी नहीं दरअसल कर रहे होते हैं ना। नहीं यार, ये इस हवाले से बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लड़के दिन ब दिन तेजी से पीछे होते जा रहे हैं। यार तुम दिन ब दिन की बात कर रहे हो, घंटा ब घंटा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं। माँ बाप ने मोबाइल ले दिए हुए, इंटरनेट लगे हुए हैं, बाल ऊंचे हो गए हुए हैं, पैंटें नीची हो गई। और अमान से शक्ल देख के लगता है जैसे कोई छोटा कुकड़ बड़े कुकड़ से फैंटी खा के नहीं आता। कोई मर्दों वाली बात ही नहीं रह गई हुई। 10-15 इकट्ठे बैठे हो तो लगता है खुसरों की पनीरी लगी है। आपस में ही बातें कर करके मरने वाले हो। ओके नो डैड, मेरे डैड माइंड करेंगे। ओके मैं जा रहा हूँ, देखो 11 o'clock नो, कल मिलेंगे, कल रिजल्ट भी है ना। हाँ तो फिर हमने फेल भी होना है। परसों फिर मेरे पापा फेयरवेल पार्टी करेंगे। फेयरवेल नहीं, फेयरवेल। और अल्लाह ना करे जितनी तेजी से ये लड़के पीछे जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है और 15-20 साल बाद लड़कियों ने घर संभाला करने, बल्कि मेरा ख्याल है बारात लेके भी लड़कियां ही आया करेंगी। और ये मस्कीन स्पैक्स बनवा के डोली में बैठ के जाया करें। अब लड़कियां तो डोली में बैठते हुए शर्माती हुई रोती है ना, इन्होंने तो रोना ही बहुत बुरा है। हाय मैं नहीं जाना।
मैं नहीं जाना। अब स्कूले जाते हुए कहते हैं ना मैं नहीं जाना, फिर डोली में बैठते हुए कहेंगे मैं नहीं जाना। बेड़ा ही कर्क कर लिया लड़कों ने तो अपनी तालीम का। अब तो नतीजा बच्चियों का ही निकलता है, इनका बेचारों का तो मलीदा निकल जाता है। जिस लड़के को नतीजे के दूसरे दिन देखो उसका 1.5 रुपए वाली अम्बी जैसा मुंह बना होता है और बेचारा फिर रहा होता है, बस अंकल 3 कंपार्ट आ गई, कल पढ़ा तो मैंने बहुत था, मैं अपने पेपर रीचेक करा रहा हूँ। बंदा उतार ले लितर और सड़क पे रीचेक करना शुरू कर दे। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। क्या बड़ा भाजना है ये जो अमेरिका की मईशत कह रहे थे बिल्कुल ही तबाह हो गई है और उसको कर्जा नहीं मिल रहा और बेड़ा गर्क हो गया और तनख्वाहें नहीं फौजियों को मिल रही और बहुत ज्यादा परेशान है ये जो लड़का है, ये मशल का खावंद है, क्या नाम है उसका, बराक ओबामा। बराक ओबामा। इसको किसी ने कर्जा कुर्जा दिया कि फिर मैं को स्कूटर बेच के भेजू इसको पैसे। फिलहाल ओबामा को कुछ रिलीफ तो मिल गया है ना। ओबामा साहब ने जो अमेरिका का इस वक्त टोटल डेट है वो 14.3 से क्रॉस कर चुका था और ओबामा साहब चाहते थे कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर जो है उसके कर्ज की हद बढ़ा दी जाए। वो इतना तो नहीं मिला, लेकिन जो मुआहदा तय पाया उसके मुताबिक 2.4 ट्रिलियन की हद बढ़ा दी गई है और उसके नतीजे में ये भी मुआहदे में शामिल है कि अगले 10 सालों के दौरान 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स के अखराजात में कमी की जाएगी। और इस कमी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एनुअली अमेरिका के अंदर कमोबेश 16 लाख मुलाजमतें कम होंगी, यानी 16 लाख बेरोजगार मजीद बढ़ेंगे। और ये तादाद पिछले 10 बरसों के दौरान 60 लाख से तजावज कर चुकी है। बहुत बेरोजगारी है उधर, लोग बेचारे नौकरियां ढूंढते फिरते हैं, नौकरी नहीं मिल रही। ओबामा का लाइकिंग ग्राफ गिर गया। हाँ, असल में ये जो एक बहुत वहां पर मशहूर बात है ना कि जो भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है वो उजाड़ देता है जंगों के नाम पर, और जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आता है वो इकोनॉमी के रिवाइवल की बात करता है और किसी हद तक रिवाइव कर भी देता है। वही अब मामला चल रहा है। ये जो पिछले दिनों ये जुलाई के आखिर में जो सूरत हाल सामने आई थी कि रिपब्लिकन्स ने जानबूझ के ओबामा के हाथ पांव बांधने की कोशिश की थी ताकि ये जो ओबामा साहब ये उसामा बिन लादेन का इशू उठा के इसको एक इलेक्शन इशू बनाना चाहते थे, तो रिपब्लिकन की ख्वाहिश ये थी कि बजाय उसामा की तरफ तवज्जो दी जाए इकोनॉमी को, बल्कि ये इकोनॉमी क्रिपल कर रही है इसको इलेक्शन इशू के तौर पे सामने लाया जा सके। मतलब सर मामलात वाकई संगीन नौइयत के थे, बहुत सीरियस भाई। सीधी सीधी बात है कि अमेरिका जो है वो दिवालिया होने के करीब था। बल्कि कहा यह जाता है कि ये जो इनका एडमिरल मुलन है ये कंधार के एयर बेस पर जब अपनी फौजी स्ट्रेटजी बता रहा था तो एक आम से सोल्जर ने खड़े होकर पूछा था कि हजूर आप ये स्ट्रेटजी बाद में बताइएगा, पहले सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, ये बताइए कि हमें अगले माह की तनख्वाह मिल जाएगी। तो मुलन ने कहा था कि अगर ईमानदाराना किस्म का जवाब चाहते हो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब यकीन के साथ नहीं दे सकता जी। और ये ज़हन में रखो कि मुलन उस मुल्क का फौजी सरबराह है जहां की टोटल जीडीपी जो है जो 14.7 ट्रिलियन डॉलर है। ओह माय गॉड। और जहां की फीकस आमदनी जो है वो 47,000 डॉलर है। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पे जो कुल दुनिया में जो जितने बिलियनर हैं उनके जो 30% हिस्सा है वो अमेरिका में रहता है। और टोटल जो दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो उनकी मलकियत अमरीकियों के पास है। यानी उधर भी नवाज शरीफ शबाज शरीफ जरदारी वगैरह बहुत पाए जाते हैं। हाँ, बड़ी पार्टियां यार, नीचे तो फिर गुर्बत ही हुई ना, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। बिल्कुल यार, पिछले 10 बरसों के दौरान जो वहां का मराहत याफ्ता तबका है उनकी आमदन में 18% इजाफा हुआ है और जो यानी मेहनत कश और मजदूर तबका है उनकी आमदन में 12% कमी वाकई हुई है। यानी मेरा ख्याल है कि ये जो सरमायादाराना निजाम है इसके एक मकरू चेहरे की कितनी बड़ी झलक है। ये नहीं तो ये जो इसके इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है ये जगह शंगे लड़ के ही हुआ है, ये जो हमें जाके मथा लगा लेता है हर एक। हाँ डेफिनेटली इस जंगी जुनून ने उसके ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जाहिर है 9/11 के बाद अमेरिका में जो राय आमा थी वो जंग के हक में थी और इसका फायदा उठाते हुए जॉर्ज बुश जो जूनियर था उसने इसको मजीद हवा दी थी। और उसके बाद जो मजीद मुसीबत इनके लिए हुई है वहां पर ये जो बैंक से सिक्योरिटीज लेकर फिर कर्ज लेकर उसके बाद हाउस मॉर्गेजेस जो करवाए जाते हैं
انہوں نے بڑا وہاں پر رول پلے کیا ہے کہ لوگوں نے یعنی ایک ایک گھر پر دو دو دفعہ لون لے لیا ہے, گھر کی مالیت کم تھی, لون زیادہ لے لیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے جو امریکی جو بینکنگ سسٹم تھا اس پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا اور لوگوں نے پیسے واپس لینا شروع کر دیے. بڑے بڑے جو بینکس تھے وہ بالکل کرپل کر گئے, یعنی دیوالیہ ہو گئے. اس کے بعد اب یہ مصیبت نئی ان کے لیے آ گئی ہے کہ ان کا جو ڈالر کا جو یعنی کریڈیبلٹی ہے وہ بری طرح سے شیٹر کر گئی ہوئی ہے. تو یہ سارے مسائل ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو گئے, اس نے امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہوئی. نے بڑا بیڑا گرک کیا اس چھوٹے بش نے, بڑا اس کا سمندری سپی جیسا منہ تھا, ہر بندے سے تو لڑ لڑ کے اس نے ناس مار دیا اپنے ملک کا. ویسے بھی امریکہ کی حکمرانی اسی وقت تک ہے جب تک ڈالر کی حکمرانی ہے, اس کے بعد تو خاکہ ہی اڑی ہوئی ہیں اس کی بیچارے کی. اصل میں امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے نا, اس بات کا احساس ہے کہ اس کی حکمرانی, اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک ڈالر کی طاقت برقرار ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت تجارت ہو رہی ہے اس کا 65% حصہ جو ہے وہ ڈالر کی, امریکی ڈالر سے ہو رہا ہے, اور امریکہ کو اپنی اس طاقت کا احساس ہے, وہ اس پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا پر اپنی ہمیشہ یہ دھاک بٹھائے رکھتا ہے کہ اگر امریکہ میں کوئی اکنامک کرائسس آیا تو وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے امریکہ ڈرا کے رکھتا ہے پوری دنیا کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ہلے گی تو پوری دنیا کی اکانومی ایک بار ضرور ہلے گی, لیکن اصل میں اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر کی حاکمیت جو ہے دنیا بھر میں, اس کی جو دھاک ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, آئل کی ٹریڈ ڈالر میں ہونی چاہیے. اسی لیے جب بھی کہیں پر بھی دنیا میں تھوڑی بہت بھی کہیں اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے کہ آئل ٹریڈ جو ہے اس کو ڈی لنک کر دیا جائے ڈالر سے, تو سب سے زیادہ جو امریکہ ہے وہ ایگریشن اختیار کر لیتا ہے. یعنی اس موو کو روکنے کے لیے تمام وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے. نہ اتنا سوچا کرو, پہلے ہی تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہوئی ہے. دبا کرو امریکہ کو, اس کا تو ریانہ کا یہی کوتخانہ ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. مجھے سب سے زیادہ مزہ رمضان کے مہینے میں سڑک پہ چلتے ہوئے بڑا کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کھجور کی ریڑیاں نظر آتی ہیں مجھے. یار یہ دیکھو تم کہ وہ ریڑیوں سے ہی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا, اس کے بعد پتہ نہیں وہاں کھجوریں کہاں غائب ہو جاتی ہیں, وہ ریڑیاں کدھر پہنچ جاتی ہیں. یہ ویسے کھجوریں جاتی کدھر ہیں یار؟ کھجور کا آج کا ریٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا 70 سے 80 روپے پاؤ. جو کچھ 60 روپے کی پا لی ہے. بڑا مارکا مارا ہے تم نے. چند دن پہلے تک یہ 30 سے 40 روپے پاؤ تھی. تو رمضان شروع ہو گیا تو رمضان نہیں کمانا لوگوں نے. رمضان عبادت کر کے کمانا ہے یا ناجائز منافع خوری سے کمانا ہے؟ یار تمہیں نہیں نہ پتا, بڑے بڑے منوس لوگ ادھر موجود ہیں جو سارا سال یہی اڈیکتے رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. عزیزی صاحب, اچھا سر یہ جو کھجور ہے یہ باہر سے عرب ممالک سے منگائی جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا دلچسپ ہے جو میں بعد میں دیتا ہوں, لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کھجور پیدا کرنے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر آتا ہے, مصر اور سعودی عرب کے بعد. تیسرے نمبر؟ جی, پاکستان سالانہ 6 لاکھ ٹن کھجور پیدا کرتا ہے, جس میں سے صرف 86,000 ٹن ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے پاکستان. یعنی باقی جو ساری کھجور ہے وہ مقامی طور پر کنزیوم ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے. ضائع کیسے ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ پروسیسنگ اور پیکیجنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور جو سوال تم نے پوچھا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس قدر بری حالت میں ہم کھجور ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ہم کم و بیش $52 ملین کماتے ہیں کھجور کی ایکسپورٹ سے, لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم $240 ملین کما سکتے ہیں. اتنی بری حالت میں ہم اپنی کھجور ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ جن 3 ملکوں کو ہم کھجور باہر بھیجتے ہیں, UAE کو, جرمنی کو اور ڈینمارک کو, یہ تینوں ملک ایسے ہیں جو ہماری کھجور ری پروسیس کر کے, صاف کر کے, اچھے خوبصورت پیکنگ میں ہمیں واپس ری ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اور 6 گنا زیادہ ریٹ پہ. مائی گاڈ, کیا ویسے یعنی روپیے کی چیز ہم سے لے کے 6 روپیے کی ہمیں ہی دے دیتے, واپس ہمیں بھیج دیتے ہیں. ٹپ میں پا کے دھو کے دے دیتے ہوں. نہیں, وہاں پہ پلانٹ لیں. اب ہمارے ہاں تو سسٹم اتنا خراب ہے کہ مونسون کے موسم میں جب ان کی کاٹی جاتی ہے فصل, کھجوریں اتاری جاتی ہیں, یہی وہ موسم ہے جب بارشوں سے اس فصل کو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے اس فصل کو, کھجور کو بارش سے بچانے کا. وہی پرانا, صدیوں پرانا ہے کہ آپ کو درختوں پر تعویذ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. بیچارے جو نیم خواندہ کاشتکار ہیں وہ تعویذ کے زور سے اپنی کھجوروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ تو میں سن کے اک گیا تھا کہ بچے کے پاس ہونے کے لیے تویج کرایا ہوا ہم نے، یہ اب نئی بات سن لیا کہ کھجور بچانے کے لیے بھی تویج کرانا اور پڑتا پھر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ کون ہے جی بابا لمبی سرکار جو کرتے ہیں کھجور کا تویج؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں جو 300 قسم کی کھجور پائی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی، حالانکہ جو بلوچستان کی مساواتی یا بیگم جنگی کھجور ہے، پھر سندھ کی اصیل اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ڈھکی کھجور جو ہے، یہ پوری دنیا میں اپنے معیار کے حوالے سے، اپنے ذائقے، حجم اور تاثیر کے حوالے سے جو دنیا کی جو چند بیش قیمت اقسام ہے کھجوروں کی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ ان کی پروسیسنگ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی پالشنگ ٹھیک نہیں ہوتی، پیکیجنگ پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے وہ کوڑیوں کے مول جو ہیں ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے یا ہمارے مقامی طور پر کنزیوم ہوئے بغیر ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ پروسیسنگ کیا جی اس کی کھجور کی کوئی ڈرائی کلین کی دکان ہونی چاہیے؟ ڈرائی کلین ان کو خشک کرنے کے لیے بڑے جدید میکانزم آ چکے ہیں پوری دنیا میں، اور اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے اس میں کئی گنا 166% اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں 1996 کے بعد یعنی اس کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس میں 1 کلو کا اضافہ بھی نہیں ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ کلو کتنی کو ہوتی ہے یار اور کچھ نہیں تو جو ضائع شدہ جو ویسٹ ہو جاتی ہے کھجور، اس کے بھی بے شمار استعمال ہیں، بے شمار طریقے سے ہم اس کو بھی کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ادویات میں استعمال ہوتی ہے، ڈیٹ آئل جو ہے وہ کاسمیٹک میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی بالکل توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ سر سنا ہے اس کو ڈرائی کرنے کا بھی ایک پورا پروسیس ہے۔ ہائے میرے اعمال کا عجیجی کے ہوتے ہوئے جب کو بیوقوفوں والی بات کرے تو عجیجی کا رونا نکل جاتا۔ میں نے کیا خشک کرنے کا کیا پروسیس ہونا ہے؟ تو پہ اس کو کھلار دو، آپ خشک ہو جائے۔ ایسے نہیں خشک ہوتی جی، اس کا واقعی بڑا انٹرسٹنگ فینومین ہے۔ تازہ کھجور کو یعنی آگ کے علاوہ پہ بوائل کیا جاتا ہے پہلے، پھر وہاں سے نکال کے اس کو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے۔ پہلے بتاؤ نا مجھے بھی ٹکرا دیا۔ اس کو اللہ لوگ پہلے ابالتے ہیں، اچھا، پھر پتیلے میں سے نکال کے باہر، تو پھر اس کو ادھر سارا کھلار دیتے ہیں دھوپ میں، تو پھر خشک کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹلی اس کو خشک کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں خشک کرتے؟ اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ یار کیوں نہیں بتاتے یار؟ سے ویسے کہا جاتا ہے کہ کھجور جو ہے، ایک کھجور وہ کمپلیٹ نیوٹریشن ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اتنی فائدہ مند چیز کا ہم کوئی استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح، بہت فائدہ مند چیز ہے اللہ لوگ کے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یار اس کا دیکھو نا یہ ہے کہ اس سے روزہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کتنی دیر اس کو اندر کھانے کے لیے اس کی جو گوٹی ہوتی ہے اس کو بماتے رہتے ہیں۔ یار کھجور میں کئی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب پاجنید اسی لیے تو میں اس کو اتنے شوق سے کھاتا ہوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ عزیز صاحب آپ کی اجازت ہو تو حسب ڈاک کا آغاز میں آپ کو آپ ہی کی تصویر دکھا کے کرنا چاہتی ہوں۔ میری تصویر؟ وہ کس لیے کھینچی ہے؟ بس کسی آپ کے چاہنے والے نے۔ یار یہ تمہاری وجہ سے بچے شرارتیں کرنی شروع ہو گئے ہوئے، کوئی میری تصویر کھینچ لیتا ہے، کوئی پیچھے سے میری قمیض کھینچ لیتا ہے۔ یار تم سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کا تخیل ہے، اور یہ جو تصویر دکھا رہی ہے ایسی زبردست تصویر ہے، تمہارا بڑا درینہ خواب ہے۔ اچھا جی، کسی نوے سکوٹر پہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھو، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یہ منہ اور کام سے خطاب۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آدھا پاؤ سونف، 1 پاؤ مسبر، 1 چٹان کچور، آدھا پاؤ ارد خرما، آدھا پاؤ جند بدستر، آدھا پاؤ است خدوس بھائی عبد القدوس سے لے کر اچھی طرح پیس کے کپڑ چھان کر لیں۔ ایک گلا برتن لے کے اسے خشک کر لیں اور اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے پیسٹ بنا کے بجلی کے میٹر کو لگائیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے۔ آپ کا خادم وزیر اعظم آئیے۔ یار یہ کیا بنا کے کسی نے بھیج دیا؟ مجھے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ساڑ کے سوا کرنے یار۔ میرے مرشد پاک کی کرسی پہ مجھے بٹھا دیا کسی نے تو یار۔ ویسے بات سنو، لو جی مجھے بہت دولت ملنے والی ہے۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے آپ کو خواب میں اپنے مرشد کے روپ میں دیکھ لینا تو اللہ بڑی دولت دیتا ہے۔ یا اللہ دولت دیتا ہے یا پھر پیار سے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔
اچھا جی اگلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے اٹلی سے. افتخار حسین لکھتے ہیں کہ میں عزیزی کا بڑا فین ہوں اور اس مہنگائی کے دور میں اسکوٹر پہ عزیزی کو کھجل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. بڑی مہربانی جناب, آپ کا شکریہ, آپ نے میرا احساس کیا. کو فیل بھی کر رہا ہو تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل بالکل. اگر عزیزی صاحب مائنڈ نہ کریں تو میں انہیں ایک کار اٹلی سے تحفتاً بھجوانا چاہتا ہوں. عزیزی صاحب کو اس پر صرف ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی جو وہ اپنا اسکوٹر بیچ کر آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. میری اس آفر کو مذاق مت سمجھیں. اور نہیں جناب, بڑی مہربانی, آپ کی یہ محبت ہی ہوتی ہے. کوئی دوست کرتا ہے تو پھٹاٹ آگے سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ بھیج دیں. بہت شکریہ جناب, کوئی بات نہیں, اللہ نے جو بھی دیا ہوا ہے بڑا ٹھیک ہے, اللہ رحمت کرے گا. بس دعا کیا کرے یہ خود گاڑی خرید لے انشاءاللہ انشاءاللہ. عزیزی صاحب انہوں نے گاڑی کی تصویر بھی بھیجی ہے. اچھا جی, چلو دیکھ لیتے ہیں. ویسے بڑی مہربانی ہے. اور یہ لیں جی دکھاؤ یہ رہا. بہت اچھا, اتنی خوبصورت گاڑی ہے, باغ و بہار قسم کی گاڑی ہے. اللہ جانتا ہے, میں سمجھ رہا تھا کوئی سیریس ہے بندہ. شاباش. لوگ آگے بتاتے ہیں نا میری گاڑی کو ٹانگا لگ گیا, میں دوستوں کو بتاتا برو میری گاڑی کو کیڑا لگ گیا. یار دیکھو, میں گاڑی ٹھنڈی کرنے کے لیے بونٹ کھول کے گھر چلا گیا ہوں, پیچھے سے انجن بکری کھا گئی. یار میری گڈی کی چھت ود گئی ہوئی ہے, میں نے مالی سے کٹوانی ہے. یہ کون سی گاڑی ہے یار, حد ہو گئی ہے. ویسے بھائی جی اس گڈی کو تیل دینا ہے یا پانی دینا ہے جی؟ اور میرا خیال ہے موبائل کی جگہ دمبی سٹی کا سپرے کرنا ہوگا. بہت اچھے بھائی, یہ کو بھی بالکل ہی کھڈاونا لوگوں نے سمجھ لیا. گڈی دیکھو یار یہ کو کون سی بھیج دی ہے. میں کسی دن پیٹرول کی بچت کے لیے اسکوٹر پہ دفتر چلا جاؤں, پیچھے سے تمہاری پرجائی گڈی کی ڈگی کاٹ کے گوشت میں ڈال لے. گھر واپس آؤں تو ڈگی کا پیالہ بھر کے میرے سامنے رکھ دے, لو جانو ڈگی گوشت کھاؤ. حد ہو گئی ہے. ویسے اگلی خبر پڑھو. یہ تمہیں سارا پتا ہوتا ہے کہ جی کے ساتھ کسی نے کیا شرارت کی ہے. پکیشی ہو کے ساری سنا کے بعد میں مجھے دکھا رہی ہے گاڑی. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ سارا ڈپارٹمنٹ ادھر ہے. تم نے منشی پرتی ہوئی ہے. خود بھی انوال موقع تو اچھی اچھی نکالا کرو ای میلیں. اچھا یہ اگلی میل لکیلی آپ کی فیور میں دکھاؤ یار لکیلی. اچھا جی محمد نعمان لکھتے ہیں عزیزی صاحب ہر دور میں بڑے بڑے نامور شاعروں کو اپنا آپ منوانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کے دائیں ہاتھ پر جو آپ کے راستے کا چشمے والا کوہ گراں بیٹھا ہے, آپ اس کی ہرگز ہرگز پرواہ نہ کیجیے گا. ناکامی ایسے لوگوں کا مقدر ہے. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. وی آر ود یو. لگے رہو عزیزی بھائی. ایسے لوگ مروا دیتے ہیں, یقین کرو. بس ابھی بھی مجھ سے سوری کر لو, سمجھ جاؤ ای میلوں سے مگوں سے یہ دریا نکالا نہ جائے گا. بھائی جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کہ حوصلہ افزائی کی ہے. اس کوئے گراں کی آپ فکر نہ کریں جناب, اس کی میں نے اینک تار لینی ہے اور اس نے کوئے گراں سے ٹوئے گراں بن جانا. ٹو کے جائے گا پھر کار کو. اچھا جی اگلی میل ہمیں خالد عصمت اللہ نور پور تھل سے لکھ رہے ہیں. عزیزی بھائی میں آج صرف اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا کیونکہ ہمارے ہاں 13 گھنٹے سے لائٹ نہیں آئی اور اتنی گرمی میں شدید طبیعت خراب ہو گئی. چلیں عزیزی بھائی کسی کافر ملک میں چلتے ہیں, آزادی نہ صحیح لیکن لائٹ تو ہوگی, روزے تو رکھ سکیں گے نا. یار یقین کرو پہلے 2 دن 50% جو میلز ہیں نا وہ اس حوالے سے ہے کہ سحری کے وقت لائٹ چلی گئی ہے اور وہ روزہ رکھنے کے بھی قابل نہیں. بہت بری حالت ہے یار. اس وقت بندہ اٹھتا بھی تھوڑے وقت کے لیے, جلدی جلدی ہوتا ہے, کھا پی کے ویلے ہو جائے. تو میں کیا بتاؤں پہلے دن میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے دہی کا پیالہ پینا تھا, پر جائی تمہاری رکھ کے نکل گئی, بتی چلی گئی اوپر سے. میں تیل والا دیوا پکڑ کے سارا پی گیا. سارا دن میں ماچس دیکھ کے دوڑتا رہا ہوں کہ کہیں مجھے کوئی آگ ہی نہ لگا دے. بہت بری حالت ہے یار. مگر ویسے یہ تم نے رویا کیوں نہیں رکھا بھائی؟ کو پراؤنٹھے استری کر کے کھانے تھے یا کو 60 واٹ کے کدو پکوا لیے تھے؟
बत्ती के बगैर खाए नहीं जा रहे थे यार, रोजा तो रखना था। जब बिजली नहीं थी उस वक्त भी लोग रोजा रखते थे, ऐसे नहीं करते। सारे मुल्क को मेरे भरावा स्यापा पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के अल्लाह को याद करो, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक कर दे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी अजीजी अंकल, मैंने कल रात को एक ख्वाब कट करो, पहला फिक्र ही निकालो इसमें से। क्यों? ये बड़ी देर के बाद किसी ने अंकल लिखा है, ये किसकी जरूरत हुई है? पता नहीं, जिसने लिखा उसे अपना नाम भी नहीं लिखा। अब तो यकीन करो सारी ईमेल्स का स्टार्ट ये होता है जुनैद अंकल अजीजी भाई कि किसी तरह शामिल हो जाए। तो लोगों को अब पता चल गया ना हकीकत क्या, तो ठीक वो लिख रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे भाई लिखूं या भाई। अच्छा अजीजी भाई, कल रात को मैंने आपको ख्वाब में देखा, आप बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रहे थे। पूछें क्यों? पूछ लें। क्यों? कह रहे हैं कि जी मैं आम खा रहा था और आप कह रहे थे चल गिटकी मैनू पढ़ा दे। सोनिया मुझे अपनी बेइज्जती नहीं फील हुई, दुख इस बात का कि तुम भी ख्वाब में ही अम्ब खाते हो। और ख्वाब में भी तुम्हें ये शौक है कि मैं गिटक किसी को दे दूं, अम्ब मैं खा लूं। हालांकि तुम्हें ये नहीं पता कि असली तसीर ही गिटक में होती है। अच्छा। हम लोग तो छोटे थे जब हम गिटक चूस के उसको फिर धूप में रख के खुश्क करके टेंट पे मला करते थे, उससे क्या होता उसके था? साथ रगड़ते थे। अच्छा। हाँ, बाल मोटे होते हैं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा। ये ना तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं ना, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारी टेंट पे गिटक ही रगड़ी हुई है। बाल के साथ अकल भी मोटी हो गई हुई है। हाँ, बेवकूफ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकल भी तुम्हारी मोटी हो गई हुई है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।